ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے تو یہ اس کے لیے ایک پورے سال کی عبادت کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص پورا سال عبادت کرتا ہے اور مقبول عبادت کا تذکرہ آتا ہے۔ مقبول عبادت کوئی کرے، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مگر ایسا شخص جو عبادت کرے پورا سال، راتوں کو جاگے، دن کو روزہ رکھے، عبادت پورا سال کرے، نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، عصیاں سے بچے، حیادار ہو، مومن ہو، اللہ کی محبت میں عبادت کرنے والا ہو، پورا سال گزار اس عبادت میں، ایسا شخص جتنا اجر لے گا وہ 6 رکعتیں پڑھنے والا لے گا مغرب کے بعد۔ تو میرے آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کو کوئی شوق لگ جائے، چلو کوئی جنت میں 2 محل کے لیے 2 نفل پڑھنا شروع کر دے، زیادہ نہیں، کوئی گناہ کی بخشش کے لیے 6 نفل پڑھنا شروع کر دے، کوئی سال کی عبادت کے لیے اپنے ذہن میں یہ حدیث رکھ کے یا فرمایا، اسی حدیث کا دوسرا آگے، یا فرمایا گویا اس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی، اس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی، یہ 6 رکعتیں یا پورا سال کے برابر اجر لے گیا، یا وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی۔ پھر جناب علی آگے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان رک جائے، مسجد میں رک جائے، مسجد پر رکے کون؟ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ وہ دوسرا کوئی کام نہ کرے، جب وہ رکے مسجد کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جب اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے، اور ان محلات کا عالم کیا ہے؟ اب آپ ذی وقار ذرا سنیں اور جو ہے یہ اندازہ کر لیں وہ کتنا سخی ہے۔ فرمایا ان 2 جو محلات ہیں، جو 2 محل ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا ان میں سے ہر ایک محل 100 سال کی مسافت پر ہوگا، اور ان کے درمیان یعنی کہ ایک محل ادھر بنائے گا، ایک ادھر بنائے گا، ان کے درمیان 100 سال کی مسافت، اور ان میں درخت لگائے گا۔ اگر ساری دنیا والے مل کر بھی اس کا چکر لگائیں تو ان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ایسے 2 عظیم محل رب بنائے گا ان کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں مغرب اور عشاء کے درمیان، اور نوافل پڑھتے رہیں۔ جو وظائف ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اگر مغرب اور عشاء کے درمیان کیے جائیں تجلیات کا نزول بڑی تیزی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہاں تو عبادت مغرب اور عشاء کے درمیان کی جائے، عشاء کے بعد فوراً سو جایا جائے، جو عام بندے ہیں ان کے لیے، پھر وہ تہجد کے وقت اٹھیں تو یہ عمل ان کے لیے بے حد مفید ہے، ولایت تک لے جائے گا یہ عمل ان، مگر ہم اس کے برعکس جیتے، ہمارے گھروں کا معمول ہے 1-2 بجے 12 بجے سونا، اور پھر جس وقت اٹھنے کا وقت ہے اس وقت ہم سوتے، تو ہم اپنی قسمت پر پھر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ جب اٹھنے کا وقت تھا ہے جی نداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ پھر فرمایا کہ وہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو۔ پھر فرمایا میرے حضور نے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 10 رکعتیں پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 1 محل بنائے گا۔ جب رب کی صحابتیں، اس کی کرم نوازیاں حضور بیان فرماتے ہیں تو پھر صحابہ حیران ہوتے ہیں، رشک کرتے۔ یہ جب حضور نے فرمایا کہ 10 رکعتیں پڑھے 1 محل رہ جائے، تو کوئی روزانہ 10 پڑھے تو روزانہ 1 محل۔ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح تو ہمارے محلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے محلات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ رب بھی تو بہت فضل کرنے والا ہے، رب بھی تو بہت فضل کرنے والا، تم پڑھتے جاؤ وہ بناتا جائے گا، وہ دیتا جائے گا، ہے جی۔ اس کے لیے بنانا کون سا مشکل، اس کے لیے بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو کن کہتا ہے جناب علی، فایا کون پہلے ہی تیار ہے، تو پہلے ہی۔ پھر کیا فرمایا کہ اللہ زیادہ پاک ہے، اللہ زیادہ پاک ہے۔